سر ایک اصطلاح اور سر ہم نے بہت اس پہ ڈسکشن کی، بات چیت کی، وہ آپ بھی سر کبھی اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں، وہ سر سیلف سجیشن ہے سر، ایفرمیشنز ہیں سر. سر کچھ لوگ سر ایسا گمان ہوتا ہے وہ بڑے لکی ہیں سر، ان سے جڑی چیزیں کلک کر جاتی ہیں، وہ مٹی کو ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتی ہے، ان سے ساتھ جڑے لوگ کلک کر جاتے ہیں سر. کیا سر یہ اگین سر یہ ایسا ہوتا ہے یا سر ایسا لگ رہا ہوتا ہے سر، یہ اس میں سر کوئی کردار ہے قسمت کا سر کہ ایک شخص سے پوری نسل سنور جاتی ہے، ایک شخص سے پورا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے سر؟ یعنی کچھ لوگوں نے سر اس کو اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ ان کی تقدیر تو لکھی نہیں ہوتی، نیشنز کی لکھی ہوتی ہے سر. ایک جناح کے ہاتھ پہ تو ایک ملک کی آزادی اور ایک علیحدہ سے ملک کھڑا ہونا تھا سر. سر کیا کسی شخص کو اتنا خوش قسمت ہو سکتا ہے سر کہ اس کی لک کا افیکٹ سر دوسروں پہ بھی پڑے سر؟ شاید میں اس کو لک کا نام نہ دے پاؤں. اچھا سر. آپ نے جناب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کیا. آپ کبھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی زندگی کا مطالعہ تو کیجیے صحیح سر. کہ وہاں پہ اصولوں پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوا. ٹھیک سر. وہاں انتہائی اونچے درجے کی دیانتداری موجود تھی، اور وہ دیانتداری دونوں طرح کی تھی، انٹلیکچوئل بھی اور فزیکل بھی. انٹلیکچوئل دیانتداری کا یہ عالم کہ جو ایک گورنمنٹ فنکشنری لیٹر کی کاپی لے آئے تھے اور قائد اعظم کو دکھائی کہ یہ دیکھیے یہ گورنمنٹ میں آپ کے خلاف یہ ہو رہا ہے، تو آپ نے بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کرتے اس کو ڈانٹ پلائی کہ یہ تم بددیانتی کر رہے ہو، یہ لیٹر تمہارا سرکاری راز ہے، اس کو نہیں لانا چاہیے تھا، اس کو واپس لے جاؤ. اب یہ انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے بندے کی. تو جس انسان میں بھی آپ کو یہ خوبیاں مل جائیں گی، پھر سرکاری پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں جتنا باصول انسان، یہ جب بھی کوئی آدمی ان کو ایکسرسائز کر لے گا وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کرے اور وہ بلندی کی طرف نہ جائے. ہم کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، غلطی کر رہے ہوتے ہیں، آپ بلیم کرتے ہیں ہم اپنی تقدیر کو. اگر کہیں اپنی زندگی کے رویوں پر نظر ڈال لیں ہم تو صاف وجہ سمجھ آ جاتی فیلئر کہاں پر ہے. تو ہماری ذاتی زندگی میں اور خاص طور پہ خلوت میں جہاں ہم اصولوں پہ پوری طرح کاربند ہوتے ہیں، جلوت میں تو بہت لوگ زبانی کلامی ہو جائیں گے، صحیح سر. جب ٹیسٹ آئے گا کوئی تو اس میں فیل کر جائیں گے. لیکن خلوت میں 100% ہم آزاد ہوتے ہیں ہر چیز سے. صحیح سر. تو جو آدمی خلوت میں بھی دین کے اصولوں پر عمل کرتا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ، ٹھیک سر. وہ لازمی بلندیوں کی طرف جائے گا اور اللہ اس کو سکسیس دے گا. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. جی سر. جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، آپ اور میں سبھی سنتے آئے ہیں کہ یار فلاں چیز کھانی ہے، اس دکان پہ جاؤ، یا بہت اچھی ہے، اور وہاں ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں لوگ. یہاں ایک حلوہ پوڑی کی دکان تھی، اس کی بڑی شہرت سنتا تھا میں. تو ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ دیکھا جائے وہاں کیا ہے جو اتنا مشہور ہے. تو میں چلا گیا چھٹی کے دن کہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے اپوزٹ ان کی دکان تھی. تو جا کے میں ایک طرف کھڑا ہو گیا اور بڑے غور سے انہیں ڈیل کرتا دیکھتا رہا لوگوں سے. تو وہاں جا کے ایک انکشاف ہوا کہ ان کا بہت سے کسٹمرز کے ساتھ رویہ کوئی زیادہ معیاری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا ٹوٹی پڑ رہی ہے. تو وہاں دو باتیں نوٹ ہوئیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی یہاں کوالٹی پر کمپرومائز نہیں تھا، بغیر یہ جانے کہ اتنی ہائی کوالٹی
ڈلیور کرنے کے بعد کچھ بچے گا بھی یا نہیں، کچھ میری سیونگ ہوگی. کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں تھا. ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی. دوسری ایک بات بڑی حیران کن دیکھی کہ وہاں میں کھڑا تھا تو ایک بچہ کافی بڑا برتن، جس کو پنجابی میں ہم ڈول کہتے ہیں، وہ لے کے آیا اور ان صاحب کو 1 روپیہ دیا کہ مہمان آئے ہیں، امی نے کہا کہ وہاں سے بھاجی لے آؤ. تو ان صاحب نے وہ روپیہ اس کے ہاتھ سے یوں لیا، بغیر دیکھے کیش باکس میں ڈال دیا. اور اس کا ڈول میں دیکھ رہا تھا کہ کافی اس میں ڈال دیا. تو میرا اپنا اندازہ تھا کہ یہ 1 روپے کا نہیں ہے، یہ 100 روپے کے برابر ہے. اور اسی طرح وہ لوگ بھی آئے جو ایک وقت میں اس سے 100 روپے کی چیز لے رہے تھے، اس کو بھی اتنی دی جتنی اس ایک بچے کو 1 روپے کی دی. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس آدمی کو رب تعالیٰ نے اتنا رزق اور نام کیوں دیا ہے. یہ پھر میں نے اس پہ ایک باضابطہ سارٹ آف اسٹڈی کی کہ ہمارے یہاں لاہور میں کئی لوگ مشہور تھے کھانے کے، ان سب کے یہاں رویہ یہی تھا. تو ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ وہ انسان جو دیانتداری سے اپنا کام کر رہا ہے، کوالٹی مینٹین کرنا بھی دیانتداری ہے. ٹھیک سر. اور دوسرا، وہ رب کے بندوں پر مہربان ہیں، اور خاص طور پہ وہ بندے جو دنیاوی مال و زر کے حساب سے وہ لیس فارچونیٹ، ان کے ساتھ مہربان ہیں. اور رب تعالیٰ نے ان پہ عنایات کی ہوئی ہیں. یہ اسی طرح آدمی کی زندگی میں کبھی دیکھیں، کئی بار گفتگو میں لوگ ایک سوال اٹھا لیتے ہیں کہ صاحب ان صاحب کو میں جانتا ہوں تو ان کی شامیں جاگتی ہیں، ان کو اور بہت سی دوسری عادتیں ہیں، لیکن اللہ ان پہ بڑا مہربان ہے. تو میں ایک جواب دیا کرتا ہوں ان سے کہ آپ درست کہہ رہے ہوں گے، لیکن ان کی ذاتی زندگی کو گہرائی سے دیکھ لیجیے تو آپ کو ایک چیز کا پتہ چلے گا کہ یا تو کسی بیوہ بہن کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، یا یتیم بھتیجے بھانجوں کو کہیں سپورٹ کر رہا ہے، یا کسی اور مسلمان فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اتنی رازداری کے ساتھ کہ وہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس پر عنایات کر رہا ہے. تو جس آدمی کو بھی آپ اوپر جاتا دیکھیں گے، اس میں قسمت کا دخل، تو میں اس سے انکار بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں ایسے کیسز مل جائیں گے جہاں قسمت بڑی مہربان ہے. لیکن جب ہم ان کو گہرائی سے اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ایک تو وہ آدمی انٹلیکچولی آنیسٹ ہے بندہ، اور دوسرا اللہ کے بندوں پہ، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو زیادہ خوش قسمت نہیں ہیں، ان پر بڑا مہربان ہے، ان سے مہربانی کا سلوک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا انعام دیے جا رہا ہے.